أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ان آیات میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے اور اس کا آغاز سیقول سین جو ہے یہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے، ان قریب مستقبل میں، یقول فعل مضارع ہے یہ بھی مستقبل کے لیے ہوتا ہے. سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، السفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف احمق لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ما استفہامیہ ہے، کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، ولا پھر جانا، ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جس پر، کانو تھے، علیہا اس پر، جس پر یہ ماضی میں تھے، کانو فعل ماضی کے لیے آتا ہے. قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہیں، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی کا معنی کی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، وکذالک اور اسی طرح، وا حرف عطف ہے جس کا معنی اور، کاف حرف تشبیہ ہے، کاف مانند، مثل، ذالک اس میں اشارہ ہے، وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم جعلنا بنایا ہم نے، کم تمہیں، امتن امت، وسطن درمیانی،
لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس علی کا معنی پر الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف لام معرفہ کا ہے اور اس سے مراد معروف جانا پہچانا رسول اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما جعلنا اور نہیں یہ ما نافیہ ہے وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ جو کنت علیہا جس پر آپ تھے کنت تا مخاطب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں علیہا ہا جو ہے یہ قبلہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ سوائے اس کے کہ اللہ حرف استثناء ہے لنعلم تاکہ ہم جان لیں لام للتعلیل ہے کے لیے معنی ہوتا ہے تاکہ اس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں لنعلم نون یہ نحنوں کے لیے ہم جان لیں لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبعو من حرف موصول ہے اسم موصول ہے من کا معنی جو اسم ہوتا ہے اسم یتبعو اتباع کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس شخص سے جو من اور من یہ دونوں مل کے ممن بنا اس شخص سے جو ینقلبو پلٹتا ہے الٹتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل عقبیہ ایڑیاں ہیں دو ایڑیاں اپنی ایڑیوں کے بل وَإِن كَانَتْ اور اگرچہ تھا یہ یعنی تحویل قبلہ لَكَبِيرَةً بہت بڑی بات لام جو ہے تاکید کے لیے کبیرہ بڑی بات الا سوائے حرف استثناء علی الذین علی حرف جر الذین اسم موصول الا علی الذین سوائے ان لوگوں پر جو ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ لیضیع کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرعوف بہت ہی نرمی فرمانے والا رحیم بہت ہی رحم فرمانے والا ہے قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا تمہارا منہ پھیرنا وجہ کا چہرہ یعنی وجہ منہ اور چہرے کو کہتے ہیں تقلب وجہ کا فی السماء آسمان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کو فرما رہے ہیں قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں یعنی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فا پس لام ضرور نون مضارع کا ہے ولی یہ اصل لفظ ہے اساس ہے ہم ضرور پھیر دیں گے نون مسقلہ یہ ینہ میں جو آیا نون تشدید والا یہ بھی تاکید کے لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کاف مخاطب کے لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں ترضاہا اس قبلے کو جسے آپ پسند فرماتے ہیں جس سے آپ راضی ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر لیجئے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں بھی ہو تم فولوا وجوہکم پس پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ
وہ ضرور یہ جانتے ہیں انہ الحق، کو یہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، ذرا بھی غافل، عما، اس چیز سے جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کے معنی تھے، اور چونکہ پورا مضمون ایک ہے ان آیات میں، تو اس لیے ہم نے یہ 3 آیتیں تلاوت کی اور اس کا ترجمہ الفاظ کے معنی بیان کیے۔ اب اس کی ہم مختصر سی تفسیر، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ غیب جانتا ہے، جو کہنے والے ہیں مستقبل میں اللہ اس کی پہلے سے خبر دے رہا ہے مومنوں کو، تاکہ مومنوں کے دلوں میں ایمان کے بارے میں شکوک نہ ہو، اور اللہ پہلے سے آگاہ کر رہا ہے تاکہ یہ ان کے اس طرح کی باتوں کے لیے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیقولو، کہیں گے، ابھی کہا نہیں ہے، کہیں گے۔ کون کہیں گے؟ الصفا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ باتیں کرنی تھی ان کو کہا احمق لوگ ہیں یہ، بے وقوف، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرک ہوں، یہ سب کے سب یہ باتیں اس طرح کی کریں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سفیہ کہا، احمق اور بے وقوف کے وصف سے ان کو جو متصف کیا۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم، عن قبلتہم، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیرا، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک رہے ہجرت سے پہلے، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور مکہ میں رہتے ہوئے ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ دونوں قبلے وہ ایک سمت میں لے آئیں، ایسے رخ پہ ہم کھڑے ہوں کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی اسی صحت میں ہو، کیونکہ بیت اللہ کے اندر آپ مسجد الحرام میں چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، قبلہ آپ کا ادھر ہے، اگر آپ مشرق کی طرف ہیں تو مغرب کی طرف منہ کر لیں، اگر آپ مغرب کی طرف کھڑے ہیں تو مشرق کی طرف منہ کر لیں، درمیان میں بیت اللہ ہے۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت سے کام لیتے تھے کہ دونوں قبلے سمت میں رہیں اور نماز ادا کرتے تھے۔ اب جب ہجرت کر کے آپ مدینے میں آ گئے تو اب وہ جہتیں مختلف ہو گئیں، اب اس بات کا یعنی امکان نہ رہا یا تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں یا بیت المقدس کی طرف رخ کریں، کیونکہ حکم یہ تھا کہ بیت اللہ، یہ پہلے اس کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ بنانے سے پہلے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رخ پر نماز پڑھتے تھے، قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور یہ مدینہ میں ہجرت جب آپ نے کی تو آپ کے دل میں یہ خواہش رہی کہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ بن جائے۔ تو ابھی چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ادھر منہ کرنا ہے بیت المقدس کی طرف، تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، ادھر رخ کر کے اس کو قبلہ بنا کے، اور یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے، جیسا کہ برائے ابن عازب کی حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ آپ 16 یا 17 مہینے تک جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور پھر جب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنائیں، تو جب آپ نے اپنا رخ پھیرا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو اب لوگوں نے یہ بات کہنی تھی جو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیرا جس پر یہ پہلے تھے، تو اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب کہ تحویل قبلہ یہ تو ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور آپ کی
امت کو یہ ہدایت دی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، کیونکہ مشرق و مغرب ساری جہتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے اسلام۔ جب اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ مسجد الحرام کی طرف رخ کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو اللہ کے حکم پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو مشرق و مغرب جو ہے نا یہ سب اللہ کے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن، جیسا کہ وہ ہے نا سپارہ شروع ہو رہا وہاں پہ کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر کون ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، اور اللہ نے یہ سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری سے ہوا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط۔ وسط کے کئی معنی ہیں، وسط کا معنی 2 پوائنٹ ہیں تو اس کے درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ افراط نہ تفریط، عدل، عدل پر قائم ہے یہ امت، بہترین امت ہے۔ اور خیر الامور اوسطها، جیسے کہ فرمایا بہترین کام وہ ہے جو وسط میں ہو، اس میں افراد و تفریط نہ ہو۔ افراد و تفریط کیا ہوتا ہے؟ زیادتی نہ ہو نہ کمی ہو۔ افراد و تفریط کا یہ معنی ہے۔ یہودیوں نے ایسا کیا کہ انبیاء کو انبیاء ہی نہیں مانا، ہاں جی، تو عیسائیوں نے کیا کہ انبیاء کو الہ بنا دیا۔ تو یہ دونوں یہودی افراد و تفریط کا شکار ہوئے، عیسائی افراد و تفریط کا شکار ہوئے، جبکہ امت مسلمہ امت وسط ہے، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ عدل پر قائم ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس کو بہترین امت بنایا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس لیے بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ قیامت کے دن جتنی امتیں ہیں نا وہ انکار کر دیں گی، قوم نوح انکار کرے گی ہمیں تو انہوں نے ہدایت دی نہیں۔ سارے انبیاء کی جو قومیں ہیں جو گمراہ ہوئیں اور جنہوں نے اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، منکر ہو جائیں گی کہ ہمیں تو ہماری طرف تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، تمہارا گواہ کدھر ہے؟ پھر انبیاء کہیں گے ہماری گواہی جو ہے نا یہ امت محمدیہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے ہماری گواہ۔ پھر ہم اللہ کے فضل سے مومن اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم دیا تھا، ہمیں بتایا تھا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، اس لیے امت محمدیہ گواہ ہے ان کے اوپر۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن پوری امتوں پر گواہی دینے والی امت ہے۔ یہ اس لیے یہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی، اور یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی۔ اللہ جس کو چاہیے یہ فضیلت دے، یہ ہمارے پاس اعزاز ہے کہ ہم امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہم پر گواہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں پر گواہ ہیں، اور رسول ہم پر گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت کو اللہ تیرے توحید کا پیغام پہنچا دیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے
یک زبان ہو کر کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے امانت ادا کر دی ہے، حق امانت آپ نے ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ گواہی تھی لوگوں کی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ ان سے یہ عہد لیا اور یہ ان سے یعنی گواہی لی کہ ہاں میں نے پہنچا دیا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قبلے کی بات آئی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور ہم نے جو قبلہ جو آپ پہلے جس قبلے کی طرف تھے بیت المقدس کی طرف، وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جانیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اب جو یہود اور عیسائی تھے ان کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا تو وہ خوش تھے کہ چلو یہ بھی ہماری قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس لیے دعوت دیتے تھے کہ آپ یہودی بن جائیں، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، ہاں جی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے ہم ہدایت پر ہیں، تم بھی یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ پھر ہدایت پر ہوگی۔ تو جو آدمی گمراہی پر ہوتا ہے نا وہ سمجھتا کہ میں ہدایت پر ہوں۔ تو خیر، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تحویل قبلہ کی حکمت یہاں پہ یہ بیان کی تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے اس کی اتباع سے منہ پھیرتا ہے۔ اب جو عرب تھے وہ بیت اللہ کو پسند کرتے تھے اور ان کے آزمائش تھا کہ ان کو حکم تھی کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس طرح ان کی بھی آزمائش ہوئی۔ اب جو یہودی مسلمان ہوئے یا عیسائی جو اسلام لائے ان کو حکم ہوا کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو ان کی پسندیدہ بیت المقدس تھا۔ تو اس طرح دونوں کا امتحان ہوا اور امتحان یہ تھا کہ اتباع ہمارے رسول کی کون کرتا ہے، اور ہمیں جو اجر و ثواب ملتا ہے یہ کسی بھی عمل کا وہ اس عمل کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس عمل کے اوپر پیچھے جو حکمت ہے اتباع کی اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اتباع سنت پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ روزے کی مثال لے لیں، اب روزہ ہے، نہ کھانے کا حکم اللہ کا ہے نا، تو نہ کھانے پہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب جب وقت ہو گیا ہے افطاری کا، اب کھانے پہ اجر و ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کھانا یا نہ کھانے پہ اجر و ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب کس پر ہے؟ اطاعت پر، کہ اللہ کا حکم ہوا نہیں کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم ہوا اب کھاؤ اب کھائیں گے، تو اس میں بھی تاخیر نہیں کرنے کی۔ ابھی ہیں ابھی چلو 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ جی ثواب ہوئے گا، وہ ثواب نہیں وہ گناہ ہوئے گا، تو اسی اللہ دے حکم منن چ تاخیر کرن ہے۔ اس لیے جب کوئی فریضہ عائد ہو اس میں لیٹ نہ کریں کہ پھر شیطان کو کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تحویل قبلہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ان کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ادھر رخ کرو، ہم نے ادھر رخ کر لیا، اب اللہ کا حکم ہے ادھر بیت اللہ کی طرف رخ کرو، ادھر کر لیا، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی گائیڈنس ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ازالہ کر دیا جو کسی کے دل میں آتی کہ اتنا عرصہ جو ہم بیت المقدس کی طرف نمازیں کر کے منہ کر کے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کا کیا ہوگا، اور جو لوگ مر گئے ہیں اسی کہ تحویل قبلہ سے پہلے پہلے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں تھا اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ اور یہاں پہ یہ بات آپ دیکھیں
کہ ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو تم تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ اور یہاں یہ بات کہ ایمان جو ہے وہ نماز ہے، عمل ہے۔ جو سمجھتا ہے نا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے اس قرآن کی اس آیت کے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایمان ہے۔ ان اللہ لا وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی لرؤوف، صیغہ مبالغہ ہے، رافت نرمی، اور رحیم صیغہ مبالغہ ہے، رحمت، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نرمیاں کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان صفحاء کی بات ہی نہیں کی، ان کو صفی کہہ کے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، اور مسلمانوں کو رہنمائی کر دی کہ یہ تحویل قبلہ میں کیا حکمتیں تھیں۔ اور پھر وہ اللہ نے وہ منظر بھی بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تحقیق ہم دیکھتے رہے، ہم نے دیکھا کہ تو آسمان کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا تھی، اور اللہ دلوں کے ہاتھ جانتا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرہ آسمان کی طرف تھا کہ کب حکم آئے تحویل قبلہ کا اور ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب اللہ نے حکم جاری کر دیا، جب تک نہیں حکم ہوا نہیں تبدیل کیا، جب حکم ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب حکم آ گیا، اے محبوب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا قبلہ اسی جہت کو بنا دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اور اللہ کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو قبلہ بنانا آپ کی آرزو ہے، تو پھر آپ کی تمنا کے پیش نظر، آپ کی چاہت کے پیش نظر، ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیتے ہیں ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو زمین میں، کسی بھی خطے پہ ہو، تو آپ نے اپنا رخ نماز میں اسی طرف کرنا ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مومنوں کو بھی حکم ہوا کہ تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ تحویل قبلہ یہ حق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، یہ لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں، اور وہ پہچانتے تھے، اور صرف اس لیے نہیں ایمان لائے حسد کی بنا پر کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ ان کو پتہ ہے، جن کو کتاب دی گئی، کہ یہ حق ہے، بیت اللہ کو قبلہ بنانا حق ہے، انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، اور جو غافل لوگ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔